अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। एक पटवारी मुख्तियार कार अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उसके और उसके अहले खाना के पास से निकल आई है। कराची का एक पटवारी यानी कि मुख्तियार कार 9 ग्रेड का, जस्ट 9 ग्रेड का पटवारी उसके और उसके अहले खाना के नाम पर, दो सहबाब के नाम पर, उसके जानने वाले रिश्तेदारों के नाम से तकरीबन कोई 5 अरब रुपए की लैंड ट्रांसफर निकल आई है। नाम क्या है? अबू बकर जोख्यो। अबू बकर जोख्यो नाम है इनका। 9 ग्रेड के, जस्ट 9 ग्रेड के अफसर भी नहीं कहेंगे आप, पटवारी आप जो मैं तो सोच रहा हूं कि तफसीलात तो आपको बताता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब बहुत खुलकर यह बात किया करते थे कि सिंध के अंदर आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। यहां के जो मुख्तियार कार हैं वो मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल हैं। पिछले दिनों सीएम साहब ने अपने एक अफसर को, नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे खुद बताया कि एक अफसर को कहा कि इस पटवारी को, इस मुख्तियार खान को जरा टाइट करें, मेरी बात नहीं मान रहा है। इतने पावरफुल हैं, पता नहीं किसने डायरेक्टली लगाए हुए कि सीएम की बात भी नहीं मान रहे, मुराद अली शाह साहब की बात नहीं मान रहे। अब जनाब अली मामला क्या है? मामला यह है कि अबू बकर जोख्यो साहब की अहले खाना के नाम पर 3 अरब रुपए की जायदादें कराची में रजिस्टर्ड हैं। जिला गरबी के अंदर ये काम किया करते थे। नैब ने इन्हें पकड़ लिया है, डॉक्यूमेंट सारे सामने आ गए हैं, चीजें सबने के सामने। यहाँ तो बात ये होती है जो हम बात करते थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब और उनके साथ जो और जज साहिबान थे वो ये बात किया करते थे, रिमार्क देते थे जब केस कराची में चलते थे करप्शन के और कब्जों के और मिसमैनेजमेंट के और गवर्नेंस के, तो बार बार कहते थे कि कनाडा से ये मामला चल रहा है, वहां यूसुफ मेमन बैठा हुआ है, वो सारा सिस्टम चला रहा है, यहाँ करप्शन है, यहाँ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो बादशाह है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और वो ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिया करते थे जिसपे हम बाद में सोचते भी थे कि रिमार्क्स आपने दे दिए हैं चीफ साहब, हेडलाइनों में चल रहे हैं, टीवी पर, अखबारों की जीनत बने में, हेडलाइंस बने में, वो फैसले में नहीं होते थे। फैसले के अंदर वो बात नहीं लिखी होती थी जो रिमार्क्स होते थे, लेकिन वो रिमार्क्स सही हैं। नैब ने ये डॉक्यूमेंट सामने ले आई है नैब, और अब मामला यह है कि एक पटवारी, एक मुख्तियार कार, उसकी इतनी अरबों रुपए की ज़मीनें निकली हैं और निकली जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर मुख्तियार कार ने अपने और अपनी फैमिली के नाम पर, अपने 2 सहबाब के नाम पर, अहले खाना के नाम के ऊपर ये सारी ज़मीनें मुंतकिल कराई हैं नैब के पास। ये सारे शवाहिद आ गए हैं। अब मामला ये है कि लोग ये कह रहे हैं, भी ये खबर जब आई तो मैंने नैब के एक साहब से बात की, वो कहने लगे कि यार अगर हमारे डीजी नजफ कुली मिर्जा एक जाल लें और सिंध सेक्रेटेरिएट पे फेरें, मतलब मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, ऐसे डालें, तो शायद सिंध सेक्रेटेरिएट में कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। नैब के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं कि वो केसेस को चलाए, इतनी करप्शन है। यानी कि वो खुद अच्छे ओहदे के ऊपर हैं वो साहब, और वो बड़े मुखलिस और बहुत कोशिश कर रहे हैं सारे मामले में। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें, नजफ कुली मिर्जा थोड़ी सी हिम्मत कर लें, जैसे कि डीजी नैब कह रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, अगर थोड़ी सी ये एफर्ट कर लें और ये जाके सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर जाल डालें, तो मछलियां इतनी आएंगी जिन्होंने माल बनाया हुआ। 8,000 अरब रुपए जो है वो जाहिर खर्च हुए हैं सिंध के अंदर पिछले 13-14 सालों के अंदर, तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ से गुजरे हैं ना। तो ये मुख्तियार कार, अगर एक मुख्तियार कार के पास से 3, 4, 5 अरब रुपए की जमीनें निकल रही हैं, तो सिस्टम कनाडा क्या, सिस्टम पता नहीं कहां से चल रहा है। और सीएम जब हैंड्स अप कर रहे हैं कि मैं ना इसको हटा सकता हूं, ना मैं इसका कुछ कर सकता हूं, आपके पास शिकायत आ गई, आप इसको चाबी दें, आप चाबी दें, आप सब करें। ये सूरत हाल है करप्शन की, ये सूरत हाल है जमीनों की बंदरबाट की, ये सूरत हाल है सरकार और खाते लेफ्ट और राइट करने की, बहुत ही ज्यादा करप्शन की सूरत हाल है। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर एक पॉइंट था, आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा नैब से कि जो रेफरेंसेस रखे हुए हैं, इंक्वायरीज रखी हुई हैं, इनको जल्दी खत्म करें। तो नैब ने कहा हमारे पास तो 25 अदालतें हैं, उसमें भी कुछ जज रिटायर हो गए हैं, हम ये 1256 रेफरेंसेस कैसे चलाएं, हमें तो और कोर्ट्स की जरूरत है। फिर अदालत ने हुक्म दिया कि आप जल्दी से कोर्ट्स बनाएं, टाइम दिया गया। फिर आके हुकूमत ने बताया कि हम 120 अदालतें बनाएंगे, तब जाके ये 3 महीने अगर मुसलसल केस चलाए जाएं तो जाके ये हल होंगे।
کورٹ نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا بھی کریں اس کو. پھر حکومت نے بڑی مہربانی کی, انہوں نے کہا ہم 30 کوڈ بنا رہے ہیں, اور اس کے اندر جو وفاقی وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب, انہوں نے قانون کے اندر نیب کی چیزوں کے اندر تبدیلی کی اور معاملات کی, اور 30 عدالت بنانے کا انہوں نے کابینہ سے اپروول لے لی. اس اپروول کے بعد اب وہ پروسیس چل رہا ہے, اس میں پروسیکیوٹرز رکھے جا رہے ہیں, اچھے پروسیکیوٹرز رکھنے ہیں, طاقتور پروسیکیوٹرز رکھنے ہیں, ان کی سیلری اچھی ہونی چاہیے, ان کا ذہن دماغ کام کرنے کی صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی جس کو پکڑے وہ نکل نہ سکے. وہ پروسیس چل رہا ہے. جج صاحبان رکھنے ہیں, جج صاحبان جو ہوں گے نیب کورٹ کے, ان 30 نیب کورٹ کے, ان کی سیلری, ان کی مراد ہائی کورٹ کے برابر, ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوا کرے گی. یہ کورٹس بن رہے ہیں, 25 ہیں, 30 اور بن رہے ہیں. 120 نیب کورٹس کی ضرورت ہے جو کیسز ہیں ان کو چلانے کے لیے. تو نیب کے دوست خود کہہ رہے ہیں, بلکہ بیوروکریسی کے اندر بھی ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, وہ مچھی پکڑنے کے لیے جو جال ڈالتے ہیں اگر سندھ سیکریٹریٹ پہ ڈالا جائے, کے ڈی اے کے آفس پہ ڈالا جائے, ایم ڈی اے میں ڈالا جائے, کے ایم سی میں ڈالا جائے, بس آ کے بس چیزیں اٹھا کر لے جائیں تو ہر بندہ تقریباً فٹ ہے, بہت کم بچیں گے. یہ صورتحال ہے کرپشن کی کراچی میں, سندھ میں یہ صورتحال ہے جو کہ بس میں کیا نام نہیں لینا چاہتا, بڑے اچھے مہربان ہیں جنہوں نے یہ انفارمیشن شیئر کی. بہت پریشان بھی ہے بیوروکریسی, نیب سے بہت پریشان بھی ہے. لیکن دوسری جانب اب 30 عدالتیں کب بنیں گی, وہ پورے پاکستان میں بنیں گی, وہ کب بنیں گی؟ جج صاحبان بیٹھیں گے, وہ کیسز چلائیں گے. ان عدالتوں کا کام ہے 3 سال کے اندر, 3 ماہ کے اندر, یعنی کہ 90 ڈیز کے اندر کیسز کو چلانا, چلان پیش ہونا, الزامات وغیرہ سارے پروسیس مکمل کر کے فیصلہ کرنا, سزائیں دینا یا وغیرہ کرنا. خیر نیب تو بہت ہی آسان قسم کا ادارہ ہے, پلی بارگننگ کر کے نکل سکتے ہیں, نکل جاتے ہیں. لیکن بہرحال میں تو قائل ہو گیا ہوں چیزیں سے. پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کہ جو جس طرح کیس چلاتے ہیں کہ کس طرح سے سندھ کے اندر کرپشن ہے, کس طرح سے نوکریاں بیچی جاتی ہیں, کس طرح سے پیسے کھائے جاتے ہیں, کس طرح سے ٹھیکوں کے اندر معاملات ہیں, کس طرح سے مختار کار کو کہتے ہیں وزیر ہے. مختار کار تو وزیر ہے, وہ تو بادشاہ ہے, اور یہ صحیح ثابت ہو گیا. سینسر سینئر بورڈ آف ریونیو سے متعلق بھی ان کے اسی طرح کے ریمارکس ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر 30 عدالتیں نہیں بن جاتی ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جلد بن جائیں گی, اور یہ کیسز اس طرح سے چلتے ہیں, تو پھر اسپیڈی ٹرائل ہونے کے بعد بہت پیسہ قوم کا واپس مل سکتا ہے. ان جو بیوروکریٹس ہیں کرپٹ, وہ جیلوں میں جائیں گے, پیسے دیں گے, نکل آئیں گے. نیب کے اندر تو پیسے دے کے نکل آتا ہے معاملہ. 100 روپے آپ نے 100,000 آپ نے اگر کرپشن کی ہے تو آپ 25% دیں اور فارغ ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اتنا ایزی قانون ہے. لیکن اب ایک اور معاملہ بھی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کے پاس ٹائم کم ہے, بیوروکریسی اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی ہے, فیڈرل بیوروکریسی پرفارم نہیں کر رہی ہے. عمران خان کو ڈیلیور کرنا ہے. اب تو پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے ڈیلیور کرنے کی, لیکن اب چونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, منسٹرز بھی ڈرے ہوئے ہیں, بیوروکریسی بھی ڈری ہوئی ہے, اگر کام کریں گے تو نیب پکڑ لے گی, تو نیب کو ذرا ڈھیلا کیا جائے, اس کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے. شفقت محمود صاحب نے پچھلے دنوں کہا, وفاقی وزیر تعلیم, انہوں نے کہا کہ نیب کی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, سلو کرنا پڑے گا. اپوزیشن نے کہا, ہم کہہ رہے تھے اب آپ کی باری ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا کریں, ڈھیلا کریں, کیونکہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. اب اگر اس سارے سین کے اندر نیب کے قوانین کو ٹھنڈا کرتے ہیں, ڈھیلا کرتے ہیں, کوئی ایسی تگڑم لڑاتے ہیں جس کے تحت نیب کے قوانین کو ذرا لائٹ موڈ میں لے آئیں, تو پھر صورتحال کیا بنتی ہے. لیکن کیا چیز پاکستان جو مسلسل کہتے آئے ہیں کہ سندھ میں اتنی کرپشن ہے, وہ اوورال سارے ملک میں کہتے رہے, لیکن جب وہ سندھ میں آ کے, کراچی میں آ کے, کراچی رجسٹری کے اندر کیسز کو چلاتے رہے ہیں, تو وہ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, ان کے ریمارکس بالکل ہر آدمی کے دل کو لگتے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ لوگ ذرا شکوہ کرتے ہیں کہ سر آپ نے ریمارکس تو دے دیے, آپ ذرا آرڈر میں بھی لکھ دیتے نا کہ اس کو جو بیٹھا ہوا ہے کینیڈا کے اندر, اس کو جو ہے وہ لے آئیں, ذرا ریڈ وارنٹ کے تھرو, وزارت داخلہ کے تھرو کھینچ کے لے آئیں. اور یہ جو ابو بکر جوکھیو ٹائپ کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں اب نیب لے کر آ رہی ہے اور ثبوت سارے دکھا رہی ہے, پراپرٹی کے ڈاکومنٹ دکھا رہی ہے, ہر چیز بتا رہی ہے, ان کو پکڑیں, ان سے نکالیں, سب کچھ کریں, تو یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں. تو خیر اچھی خبر یہ ہے کہ نیب نے کام شروع کر دیا ہے, نئے گیئر کے اندر ہے. لوگ درخواست کر سکتے ہیں, نیب کے آفیسرس, ظاہر ہے وہ مجھے بات کہہ رہے ہیں تو ان کا مطلب کہنے کا یہی ہے کہ ڈائریکٹر نیب, ڈی جی نیب کراچی جو ہیں نجف قلی مرزا صاحب, وہ اگر ذرا ایکشن لے لیں, وہ ذرا چکر لگا لیں سندھ سیکریٹریٹ کا, وہ ذرا چکر لگا لیں کے ایم سی کا, کے ڈی اے کا, ایل ڈی اے کا,
MDA کا, ان اداروں کا کیا لوٹ مار مچی ہے. اگر وہ پکڑنا شروع کر دیں نیب کے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوں گی. نیب کے پاس اتنا پیسہ آئے گا, ظاہر ہے 1 نمبر بھی آئے گا, 2 نمبر بھی آئے گا, قومی خزانے کو بھی پیسہ ملے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بہت دلیر ہے سندھ گورنمنٹ, بہت دلیر ہے. سندھ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ 500 یہ آپ کی آفیسرز جو کہ 16, 17, 18, 19, 20 گریڈ کے ہیں, یہ نیب زدہ ہیں, یہ گرفتار ہوئے ہیں, یہ کرپشن میں ملوث ہیں, ان کو ان عہدوں سے ہٹائیں کیونکہ یہ پلی بارگیننگ کر کے آئیں. تو سندھ گورنمنٹ نہیں ہٹاتی, بلکہ ان کی اچھی سے اچھی پروموشن کرتی ہے, ان کی اچھی پوسٹنگز کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ اپنے حساب سے چلتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی کورٹ تیرا احترام ہے زبردست, آپ عدلیہ ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ احترام زبانی ہوتا ہے, عملی طور پر ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ یہ 500 جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ہٹایا جائے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو معاملہ ہے نا سندھ حکومت کا, میرا خیال ہے کسی بھی ہسٹری میں کسی حکومت کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا. عدالت کا احترام کرتے ہیں, زبانی بہت احترام کرتے ہیں, ترجمان بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, لیکن کرتے اپنی ہیں. میں نے وہ کہا تھا نا, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم زندہ باد, 18ویں ترمیم زندہ باد. اتنی زیادہ خود مختاری ہے اپنے مطلب کی, نیچے ڈیلیوری نہیں کرنا, نیچے شہروں کو کچھ دینا ہی نہیں ہے, صوبائی اداروں کو نیچے دینا ہی نہیں ہے, جو ضلعی حکومتیں ان تک سسٹم جانے نہیں دینا, اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اوپر والوں کو کہنا ہے تم ہمیں پیسے نہیں دے رہے, تم ہمیں پانی نہیں دے رہے, تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو, اور 8,000 ارب روپے خرچ کر دینا اور اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ دینا. خیر بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ مختار کار پکڑے جا رہے ہیں, اربوں روپے کی زمین ان کے پراپرٹیز سامنے آ رہی ہیں, اور بھی بہت سارے سامنے آئیں گی. میرے جو سورس ہے نیب کے اندر وہ کہتے ہیں بہت سارے کھاتے کھلنے والے ہیں, بہت سارے سندھ کے اندر کھاتے کھلنے والے ہیں. ایک درخواست بھی کر رہے تھے وہ کہ کاش ڈی جی نیب کراچی نجف کلی مرزا صاحب وہ اگر تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں, وہ تھوڑا سا ایکشن لے لیں, اس سندھ سیکریٹریٹ کا چکر لگا لیں, اپنے لوگوں کو بھیج دیں, مچھلی پکڑنے کے لیے جال ماریں, تو شاید جال کھینچ نہیں پائیں گے. اتنی بڑی تعداد کے اندر مچھلیاں اس کے اندر ہوں گی, اتنا پیسہ کھایا گیا ہے. پھر پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی گورننس مینجمنٹ اگر اچھی ہو تو اس کے خلاف کوئی بات کریں. بنیادی طور پر جو اچھا کام کرے کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت, اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن جہاں نظر آ رہا ہے کہ بھائی باتیں ٹھیک ہیں, کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, مس گورننس ہے, اور پھر عدلیہ بات کر رہی ہو, اور پھر نہ صرف عدلیہ سندھ ہائی کورٹ بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں, اور وہ باتیں پھر بعد میں صحیح ثابت ہو رہی ہوں, تو پھر کیا کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے امید ہے اس بات کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس معاملے کو